پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 60 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا، مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر ثبت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی، مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ ایک ایکسیپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنانس منسٹری مختلف مواقع پر اپنے زیر تربیت آفیسرز کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہتی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ییل میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا، جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہونے والے سیمینارز میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی۔ پاکستان میں بہت جلد وہ ان سیمینارز کے ساتھ انوالو ہو گیا تھا جو IBA، لمز اور فاسٹ جیسے ادارے کروا رہے تھے۔ اکنامکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوعات تھے جن پر خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے، اور سیمینارز میں اس کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ وہ مہینے کا ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکول میں گزارا کرتا تھا، اور وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپا دی ہے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اس اسکول کی تعمیر کا آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار اسے کہا تھا، اور وہاں گزارے جانے والے دن اسے اس جملے کی ہولناکی کا احساس دلاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے ناآشنا تھا۔ وہ یونیسکو اور یونیسیف میں کام کے دوران دوسرے ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی بہت ساری رپورٹس دیکھتا رہا، مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدوں کو بھی پار کر جانے والے لوگوں کو وہ پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے 10-15 بڑے شہروں سے نکل جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں، 10ویں-12ویں دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے نہ سہولتیں۔ وہ اپنی آدھی زندگی خواہش میں گزارتے ہیں اور آدھی زندگی حسرت میں مبتلا ہو کر۔ کون سی اخلاقیات سکھا لیتے ہیں آپ اس شخص کو جس کا دن سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہے اور فاقے پر ختم ہو جاتا ہے؟ اور ہم لوگوں کی بھوک مٹانے کی بجائے مسجدوں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، عالی شان مسجدیں، پرشکوہ مسجدیں، ماربل سے آراستہ مسجدیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی سڑک پر 10 مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں، نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ فرقان تلخی سے کہتا تھا، اس ملک میں اتنی مسجدیں بن چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ہو جائے تو بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتا۔ جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہوں، وہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہو، وہاں مسجد کے بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور شعور ہوگا اور رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔ وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ اس نے مستقل طور پر گاؤں جانا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا تھا فرقان ٹھیک کہتا تھا۔ غربت لوگوں کو کفر تک لے گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کے اعصاب پر سوار تھیں، اور جو ان معمولی ضرورتوں کو پورا کر دیتا وہ جیسے اس کی غلامی کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اس نے جس ویکینڈ پر گاؤں جانا ہوتا، اسکول میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جمع ہوتے۔ بعض دفعہ لوگوں کی قطاریں ہوتی، بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھوا دیں، چاہے 1000 روپیہ ہی مل جائے مگر کچھ پیسہ تو آئے۔ 2000 روپے مل جاتے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ بارش نے ساری فصل خراب کر دی، اگلی فصل لگانے کے لیے بیج خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ تھوڑے پیسے قرض کے طور پر دے دیں، میں فصل کاٹنے کے بعد دے دوں گا۔ بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، قصور بھی نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں ہماری مرضی، جب تک چاہیں اندر رکھیں، تم IG کے پاس جاؤ۔ پٹواری میری زمین پر جھگڑا کر رہا ہے، کسی اور کو الاٹ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے کاغذ جعلی ہیں۔ بیٹا کام کے لیے پاس کے گاؤں جاتا ہے، روز 8 میل چل کر آنا پڑتا ہے، آپ ایک سائیکل لے دیں مہربانی ہوگی، گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا ہے، آپ مدد کر دیں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا تھا۔ کیا لوگوں کے یہ معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے ہیں؟ ایسا پہاڑ جسے عبور کرنے کے لیے وہ زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں، وہ سوچتا۔ مہینے کے ایک ویکینڈ پر جب وہ وہاں آتا تو اپنے ساتھ 10-15 ہزار روپے زیادہ لے کر آتا۔ وہ روپے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت سے لوگوں کو بظاہر بڑی لیکن حقیقتاً بہت چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے۔ ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے آتے
اس کے لکھے ہوئے چند سفارشی رکے اور فون کالز ان لوگوں کے کندھوں کے بوجھ اور پیروں میں نظر نہ پڑنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے، اس کا احساس شاید سالار کو خود بھی نہیں تھا۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سبت صاحب کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر سبت علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامع بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا، نہ کبھی ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، نہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا، بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ بیٹھنے والوں کے استفسار پر اپنا ایک جملہ پیش کرتا۔ میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں وہ سوال اسے کبھی عجیب نہیں لگا کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اسے تب کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آ پہنچی تھی، واپس پاکستان کب آ رہے ہیں؟ بے اختیار سالار کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا، سالار آخر میں کہتا۔ کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا، اللہ حافظ۔ وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزارا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا ڈاکٹر سبت علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر سبت علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے، ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر، حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا
اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں بپا تھا۔ سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شیفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکسڈ گیدرنگ تھی اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسا تھے۔ مگر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلفی سے اسٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کروایا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک دیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو، طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کر رہے تھے اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی مگر اس کی معذرت قبول کرنے کے بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معیز کی شادی میں وہ بھی ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا، وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو، برائے مہربانی مجھے جانے دو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا، انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے کتاب اور نبی دے دیا گیا۔ جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال پر عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات تعیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر صاحب کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رایا ہوتا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکا ہے مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوشباش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند قہقہے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھیں، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کان پٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب۔ اسے اپنی کان پٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھیں مسلیں۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ ابھی رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھیں، ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر، آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ اب باہر نکلنے کی تگودو کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی آرٹ ہے اور یہ آرٹ اس بیوقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔
انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدرے افسوس سے سوچا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر ثبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔